اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة۔ آج کے پیس فور انڈیا کمیٹی کی جانب سے منعقد تعلیمی بیداری اور ہماری ذمہ داریاں پروگرام میں تشریف فرما قابل احترام شہر کے معزز اور محترم ذمہ داران علماء کرام اور تمام ہی معزز حضرات اور سامعین کرام، محترم علماء کرام کی موجودگی میں میری گفتگو جو ہے وہ یاد کیے ہوئے سبق کو یاد سنانے کی حیثیت سے ہوگی۔ اس پر اظہار خیال اور نصیحت اور کام کی ترتیب بتانے کا کام تو ہمارے بڑے علماء کرام کا کام ہے۔ میں چونکہ ان تمام کے درمیان میں آپ حضرات بخوبی میرا مشاہدہ بھی کر رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ظاہری طور پر اور حقیقی طور پر بھی میں ان حضرات کا شاگرد اور طالب علم ہوں، لہٰذا ان تمام اور آپ تمام کے سامنے کچھ سبق جو میں نے یاد کر کے میں آیا ہوا ہوں وہی آپ حضرات کے سامنے سنا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سبق سنانے میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں بھی ہو، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو درگزر فرمائیں گے اور ضرور اس کی اصلاح بھی فرمائیں گے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب آپ حضرات کے سامنے جو باتیں بیان کر رہے تھے، میں بس اس کا سہارا لے کر اگلی 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ 10 منٹ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ میری مدد فرمائے، ہم تمام کو جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں کامیابی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو۔ مولانا چلتے چلتے ایک اشارہ کر رہے تھے جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں، مساوات مرد و زن کے بارے میں، مرد اور عورت دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہے۔ یہ ماڈرن ایج کا اور موجودہ زمانے کا ایک بہت بڑا گویا کہ مسئلہ بنایا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں یا کم زیادہ ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات کو سمرائز کر کے اگر ایک جملے میں اگر اس کو بتا دیا جائے کہ اسلام کا سٹینڈ اور اسلام کا اس سلسلے میں کہنا کیا ہے مرد اور عورتوں کے بارے میں مضمون پہ آنے سے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا تھا، تو اس کے لیے ایک جملہ بتایا جا سکتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں ایکول ان رسپیکٹ بٹ ڈیفرنٹ ان رول۔ یہ اسلام کا سٹینڈ ہے کہ مرد اور عورتیں عزت اور احترام میں بالکل برابر ہے اسلام میں، اس کا کوئی کمی زیادتی نہیں ہے اس میں۔ ایک مرد اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ایک عورت نماز پڑھتی ہے تو دونوں کو سیم ثواب ملے گا۔ مرد ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ ثواب نہیں ہے، عورت ہونے کی وجہ سے اس کو کم ثواب نہیں ہے، بٹ ڈیفرنٹ ان رول۔ ہاں، ان کے کردار اور ان کے رول کے لیے اسلام اور شریعت اور اللہ نے الگ الگ دائرے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کی سائیکولوجیکل ڈفرینسز کی بنیاد پہ۔ وہ مذہبی بنیاد پہ اللہ نے ان کو الگ نہیں کیا ہے، ان کی نفسیاتی تبدیلیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رول جو ہے الگ الگ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جملہ مرد اور عورت کی برابری کے سلسلے میں سمجھنے کے لیے اسلام کے سٹینڈ کو اور ایک جملہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت یہ 2 پارٹ آف سنگل یونٹ، یہ ایک یونٹ کے ایک چیز کے 2 حصے ہیں، 2 الگ الگ حصے نہیں ہیں، 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، چونکہ ماڈرن ایج میں رہتے ہوئے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں ہم لوگ پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جب کبھی کچھ ڈسکشن کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اسٹینڈ کو کلیئر نہیں کر پاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں ہم لوگ۔ تو بہرکیف یہ بات ہے، تعلیم کے سلسلے میں یہاں پر ہمارے عنوان کے 2 حصے ہیں، ایک تعلیمی بیداری، ایک ایجوکیشنل اویئرنیس،
اور our responsibility، ہماری ذمہ داری. تو تعلیمی بیداری کے سلسلے میں میرا کم تجربہ یہ ہے کہ بیداری کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے درمیان میں، بیداری کافی ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہماری ذمہ داریاں تعلیم کے سلسلے میں کیا ہونی چاہیے. اس سلسلے میں پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تعلیم کو تربیت کے ساتھ جب تک اٹیچ رکھا جائے گا تب تک وہ تعلیم ہمارے لیے، انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، جس کی تشریح حضرت مولانا نے آپ کے سامنے اقرا کی تفصیل میں کی ہے. اچھا، تربیت کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ یعنی the definition of تربیہ، تربیت کی پریبھاشا کیا ہے اصل میں؟ ہم لوگ جو ہے تربیت کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو چند پابندیوں کے درمیان میں جکڑ لینا، ان کے اختیار کو اپنے کنٹرول میں لے لینا، خوف یا لالچ کی وجہ سے کسی نیک کام کو کرا لینا، یا اس کے رہنے سہنے کی کوئی ایک مخصوص حالت اور کیفیت اور شکل بنا دینا. ان چند چیزوں کے نام کو ہم لوگ تربیت سمجھتے ہیں، جبکہ تربیت کی یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، تربیت کی یہ چیزیں نتیجہ ہو سکتے ہیں. تربیت اصل میں یہ ہے کہ ہماری نئی نسل اور ہم خود بھی اپنے اختیار کا بامانہ، درست اور ذمہ دارانہ طور پر استعمال کرنے والے بن جائیں. ہمارے بچے اپنے کنٹرول کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں. یہ ہے تربیت کی روح اور اسپرٹ. اگر ہمارے تعلیمی اور ایجوکیشنل سسٹم سے اگر یہ چیز اگر حاصل نہیں ہو رہی ہے تو معاف کیجئے گا، ہم ایک ایسی منزل کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوسری چیز تربیت کے سلسلے میں ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہونا چاہیے. یہ ہے تربیت. خود احتسابی کا ان کے اندر ایک جذبہ اور ایک احساس پیدا ہونا چاہیے. معاف کیجئے گا، ہم سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کا وہ واقعہ یا اس کے آس پاس کا، کہ وہ دودھ ملانے کا واقعہ سنتے ہیں ہم. بچی کو وہ ماں کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ، بچی کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کا آرڈر نہیں ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، امیر المومنین کا آرڈر نہیں ہے تو امیر المومنین تھوڑی یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. اس وقت اندھیرے میں، جھوپڑی میں، دودھ والی کی بچی کے دل میں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس ہے وہ ہے تربیت. معاف کیجئے گا، ہماری جو ڈگریاں ہیں یہاں پر ماشاءاللہ ہر طرح کے تعلیم یافتہ احباب موجود ہیں، بلکہ ذمہ داران موجود ہیں جن کے ذریعے سے ایک تعلیمی مہم اور تعلیمی نظام چلائے جا رہے ہیں. ان کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ جو ڈگری پہ جو ڈگریاں جو لے رہے ہیں وہ ہمارے اندر بہتری لانے کے لیے نہیں لے رہے، ہمارے تعارف کو بہتر بنانے کے لیے لے رہے ہیں. یعنی ہمارا انٹروڈکشن بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. ہم لوگ اور کریئر کاؤنسلنگ میں بھی، کریئر گائیڈنس میں بھی جو چیزیں بتائی جا رہی ہے جس کی طرف مولانا اشارہ کر رہے تھے، اس میں ہم کو کسٹمر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے. ایک شوہر کو بیوی کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے. ایک ایچ آر، ایک مینیجر اپنے امپلائی کو کس طرح ہینڈل کرے، اس کے لیے تو کریئر گائیڈنس ہیں، لیکن ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کیسی کرے اس کے لیے کوئی کریئر گائیڈنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے. اگر ہمارے تعلیمی نظام میں ان چیزوں کو اگر داخل کیا جائے تو انشاءاللہ یہ تعلیمی نظام ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت و شرافت کا گویا کہ ذریعہ بنے گا، آخرت میں بھی ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے ہمیں کھڑا کرنے کے لیے کافی ہوگا. آخری بات میرے گویا کہ گفتگو کی، حضرت ہم لوگ آج کل حالات، زمانے اور بہت سارے مسائل کا رونا رو رہے ہیں. حالات ایسے ہو گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. بنی اسرائیل پر جو فرعون کے زمانے میں جو حالات تھے تقریباً ملتے جلتے حالات تھے. مظلومیت کے جو حالات تھے بہت سارے مسائل میں سملر ہے. بنی اسرائیل اور
آج کے دور کا مسلمان، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے ذریعے سے اس وقت مسلمانوں کو کرنے کے دو کام دیے تھے. وہ ہے، ایک تو یہ ہے اجعلوا بیوتکم قبلۃً، سورہ یونس کی آیت نمبر 87، اپنے گھروں کو مرکز توجہ بناؤ. ہمارے استاد بتایا کرتے تھے ہمارا معاملہ ایسا ہے، وائر مستی بشر سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر. یوکرین اور رشیا کا کیا معاملہ چل رہا ہے اس پر ہم لوگ 1 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی ایمانی سطح فی الحال گھر پر کیا ہے، I don't know، مجھے نہیں پتا ہے اس کے بارے میں، نہ میں اس کے بارے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، نہ گھر والوں کو کبھی جمع کر کے کوئی تربیتی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے ایک بات بتائی تھی، ہر گھر کے ذمہ دار کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ وہ گھر میں کسی وقت اپنے تمام گھر کے ممبرز کو جمع کر کے کم از کم 1 صفحہ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنائے. ہمیں اپنے گھروں کو مرکز توجہ بنانا بہت ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو مائنس کر کے باقی لوگوں پر گویا کہ کمنٹ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. اگر ایسے 100 سال تک ہماری حالت ہوگی ہم تبدیل نہیں ہو سکتے. وہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو کا مطلب تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. دوسری چیز یہ ہے نماز کی کہ نماز کی پابندی کے نتیجے میں ہمارے اندر 2 چیزیں پیدا ہونی چاہیے. ایک، اپنے آپ کو مائنس کر کے سامنے والے کو کھڑا کر دینا، اور یہی اپنے آپ کو مائنس کر کے سامنے والے کو کھڑا کرنے ہی کا دوسرا نام ہے اتحاد. اگر یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہو انشاءاللہ تو ہماری تعلیمی نظام اور اس کے علاوہ اور ہمارے جو نظام ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے سماجی ہو، وہ سارے کے سارے برگاور اور گویا کہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات نے اتنی میری یہ بے ترتیب باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنی، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور ہم تمام اس پر ان تمام اکابر کی گفتگوؤں کو اپنے زندگی کا ایک عملی حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، ایسی امید گویا کہ ظاہر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.